سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے کل کے درس میں ہم نے جہاں سے شروع کیا ابتدا سے اسٹارٹنگ سے اس کو ایک بار دہراتے ہیں۔ کتاب شروع ہوئی کہاں سے، 5 منٹ میں ہم شروع سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ قال المؤلف رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہر کام میں، جس میں اللہ لفظ جلالہ ہے، الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفتیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، یعنی میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے بارے میں کہا کریم، بہت ہی کرم والا ہے، بزرگ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کہا کہ بڑے عرش کا رب ہے، رب العرش العظیم۔ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جب بھی آپ دعا کریں گے اسی سے دعا کریں گے جیسے شیخ نے کہا۔ اور پھر وہ آگے چل کر لکھتے ہیں ایتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ یہ دعا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آپ بہنوں اور بھائیوں کو دی ہے۔ ایک عالم دین کی دعا، ایک مجدد دین کی دعا، شیخ الاسلام کی دعا آپ کو اس چھت کے نیچے مل رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی دعا آپ کے حق میں، میرے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اس دعا کی برکت سے آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے بابرکت رہیں گے۔ آپ اپنے گھر میں اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ برکت والی، اگر شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ برکت والا، بچہ ہے تو باپ کے ساتھ برکت والے، بیٹے باپ کے ساتھ۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعا ہے آپ کے حق میں۔ تو درسوں میں بیٹھنے کے یہی فائدہ ہے، آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنائے ان لوگوں میں سے جو دیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب آزمائے جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ٹرو سائنس آف ہیپینس، یہ اصل میں عنوان السعادہ، اس لیے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ تینوں میں سے کسی ایک میں ہیں۔ اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں، آپ خوش ہیں۔ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے، آپ صبر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم استغفار کر رہے ہیں۔ پھر آگے شیخ محترم لکھتے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں اپنی کتاب میں، اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے چل کر قال المؤلف رحمہ اللہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ دعا ہے شیخ محترم کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرمائے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہیں۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو حنیفیت وہ یہ ہے کہ آدمی تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کیسے متوجہ ہو؟ اخلاص کے ساتھ۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم سارے لوگوں کو دیا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ تم توحید کے ساتھ۔ تو پھر وہ شیخ
لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب تم جان لیا کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اصل مقصد ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا ہے۔ البتہ کھانے پینے کے لیے کہاں اچھا کھانا ملتا ہے، کہاں اچھا کپڑا ملتا ہے، کپڑا تو چھوڑیے، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، کہا یہ مقصد نہیں، کہا کہ فَعْلَمْ، جب ہم جانیں کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت توحید کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے، بغیر توحید کی عبادت نہیں کہلاتی۔ لا تسمى عبادة الا مع التوحید۔ ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مسجد میں سجدے بھی کرتا ہے، باہر آ کر قبر کا طواف بھی کرتا ہے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر منت سماجت کرتا ہے، وہاں چادر چڑھاتا ہے، تو یہ عبادت ہرگز نہیں کہلاتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسے نماز بغیر طہارت کے نماز نہیں کہلاتی۔ مرد ہے وضو نہیں ہے نماز نہیں پڑھے گا، عورت ہے بعض مخصوص حالات میں نماز نہیں پڑھے گی، بولے کہ میں ناپاک ہوں، تو جیسے اس وقت وہ نماز نہیں پڑھتی ویسے مشرک کی عبادت نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، اور سمجھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے، اندر سے پھوکھل ہے، کچھ نہیں ہے، اندر سے پھوکھل ہے، کچھ نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ کہا کہ اس میں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بغیر عقیدے کے یہ لباس، یہ چہرے، یہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ۔ ایک آدمی ناپاک ہو، صبح سے شام تک سجدے کر رہا ہے، اس کی نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی فإنک لم تصلی، وہ بے ڈھنگا نماز، ان کی نماز نہیں تھی، کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے فَإِذَا، پھر وہ کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، شرک عبادت میں آ جاتا ہے تو عبادت بگڑ جاتی ہے۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جب آدمی ناپاک ہے، اچانک ہوا نکل گئی، ناپاک ہو گیا تو وہ اس کی طہارت چلے گئی، تو معلوم یہ ہوتا ہے فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ شرک عبادت کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ کھانے میں زہر مل جاتا ہے، کھانے میں زہر مل جاتا ہے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل عبادت میں اگر شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، شرک مل جاتا ہے تو عبادت اکارت ہو جاتی ہے۔ وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ، اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سجدے یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کا بھی ہوتا ہے، طواف قبر کا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہاتھ اٹھتے ہیں وہاں بھی منت سماجت ہوتی ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہ و گریہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی ہیں، استغاثہ ہوتا ہے، وہاں بھی نذر و نیاز ہوتے ہیں، تو کہا کہ اس کی عبادت چلی جاتی ہے۔ اور ایسا مشرک کیا ہوتا ہے؟ من الخالدین فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، اب آپ کے سمجھ میں آ گئی جتنی بہنیں بھائی ہمارے ساتھ ہیں کہ توحید کو جاننا کتنا ضروری ہے، شرک کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ کیوں؟ شرک کو ہم پہچانیں گے نہیں، اگر وہ ہماری عبادت میں داخل ہو گیا تو عبادت کو کیا کرے گا؟ بگاڑ دے گا، اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، اگر تم شرک اور توحید کو جان لو گے تو اس جال سے بچ جاؤ گے۔ جال کیوں کہا؟ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے شرک کو جال سے تشبیہ دیا۔ جال کیا ہوتا ہے؟ جو نیٹ ہوتا ہے، وہ مچھلی پکڑتا نہیں، اس کے پاس وہ دریا میں ڈالتا
تو اس میں بہت سارے یہ ہوتے ہیں، ایک سے بچا تو ایک میں پھنس جاتی ہے، مچھلی ایک میں بچتی ہے تو کس میں پھنس جاتی ہے؟ دوسرے میں پھنس جاتی ہے. تو شرک کے بھی اتنے کانٹے ہیں، آپ بچنا بڑا مشکل ہے، اسی لیے اس کو جاننے کو بلا جب پھنس جاتے ہیں تو بچنا بڑا مشکل ہے. تو اسی لیے شیخ نے تشبیہ دی، الذی قال اللہ تبارک و تعالی فی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں بخشے گا جو مشرک کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے. تو یہ مقدمہ تھا جو کل کے درس میں ہم نے پڑھا. کل کے درس میں یہ چیز ہماری سمجھ میں آ گئی کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کی عبادت میں آ جانے کی وجہ سے عبادت ضائع اور اکارت ہو جاتی ہے عمل. تو اس کو جاننے کے لیے، شرک اور توحید کو پہچاننے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 4 مسئلے بیان کیے ہیں. ہاں ہمارے پاس کتنے دن ٹائم ہے؟ 3 دن ٹائم ہے نا، اور آج کا ملا کے 3 دن. تو آج کم از کم 2 پڑھیں گے تو 2 رہ جائیں گے. ہاں تو 2 مسئلے تو ہم کو پڑھنے ہیں. آسان ہے، تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ 4 باتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بتلائی ہیں کہ جس کو جان کر ہم پہچان پائیں گے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. دیکھیے کہتے ہیں انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا کہ کیسے آپ پہچان پائیں گے، کہ اس کے لیے انہوں نے 4 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں. کافر اور مشرک جس کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو پہلا قاعدہ جس کے ذریعے سے ہم جان پائیں گے کہ شرک اور توحید کیا ہے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، القاعدۃ الاولی، پہلی بات، ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ انگریزی میں آپ کے پاس انگریزی میں ٹیکسٹ ہے. ان تعلم، کہ تم جان لو، ان الکفار، بے شک وہ کافر لوگ، الذین قاتلہم رسول اللہ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، مقرون، اس بات کو مانتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے، بِأَنَّ اللَّهَ تعالی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، والخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، کریچر، الرازق، سبسٹینر، اور کیا ہے؟ روزی دینے والا ہے، المدبر، ساری کائنات اور سسٹم کو چلانے والا ہے، سورج نکالتا ہے، ڈبوتا ہے. یہ کون مانتے تھے؟ کفار، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کیا، جنگ احد کیا، جنگ خندق کیا، جن سے صحابہ نے جنگیں لڑی. اور وہ لوگ مانتے تھے اس کو. کیا مانتے تھے؟ کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی روٹی دینے والا ہے، اللہ ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، ان کے اس اقرار کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے. ان کا یہ ماننا کیا ان کو مسلمان کیا؟ نہیں. کہا کہ وہ مانتے تھے اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے. ابھی بھی آپ سامنے کسی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ بولا اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے. والدلیل، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ وہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل سے بولتے ہیں. ہاں شیخ نے دلیل دیا آپ کے سامنے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. سورۃ یونس آیت نمبر 31.
یہ دلیل ہے، اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر اور مشرک تھے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لیکن ان کا اس اقرار کرنا ان کو مسلمانوں میں شمار نہیں کر سکا، اس اقرار کے باوجود وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکے۔ تو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو شیخ الاسلام نے اس کے بعد دلیل پیش کی، آپ جو بھی کہیں دلیل کے ساتھ کہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں من فارق الدلیل ضل السبیل، آپ کی کتاب میں نہیں، من فارق الدلیل ضل السبیل، جو دلیل سے جدا ہوتا ہے راستہ بھٹک جاتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کچھ بھی بولیں پروف دینا چاہیے، میں جو بھی بولتا ہوں پروف دیتا ہوں۔ پروف دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو ہی بولا مکے کے زمانے کے لوگ بھی توحید ربوبیہ کو مانتے تھے، خالق سمجھتے تھے، رازق سمجھتے تھے، وہ سامنے والے بولے گا دلیل کیا ہے؟ بولا یاد نہیں ہے، دیکھ کے بول دو۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس آیت کو یاد رکھیں گے۔ یہ جو آیت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کی، سورۃ یونس آیت نمبر 31، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع، اس آیت کو آپ یاد رکھیں گے تو فوراً پیش کر سکیں گے۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا من فارق الدلیل ضل السبیل، جو بنا دلیل کے بولتا ہے، دلیل بول نہیں پاتا، بھٹک جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھٹک جاتا ہے جو دلیل چھوڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کفار مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، رازق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان شمار نہیں کیے گئے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن ربوبیت کو ماننے کا جو لازمہ ہے، ضروری چیز ہے، اسے وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ دنیا کا سسٹم چلانے والا ہے، ساری کائنات کا، اس بات کو ماننے سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے، وہ روزی دینے والا اکیلا ہے، ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا اکیلا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ روزی دیتا ہے، لیکن اکیلا ہے نہیں مانتے تھے، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آج ہم لوگ جو بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچے ادھر بھی مانگتے ادھر بھی مانگتے نہیں۔ اگر مانگنا ہے تو ان کو کہاں مانگنا ہے؟ اللہ کے پاس مانگنا ہے۔ لم يدخلهم في الاسلام لأن الدخول، انہوں نے مانا کہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اللہ کو مانا، لیکن اس چیز، اس ربوبیت سے جو چیز لازم آتی ہے وہ لزوم یہ ہے کہ وہ خالق اکیلا ہو، وہ مدبر اکیلا ہو، وہ روزی دینے والا اکیلا ہو، اس کو وہ نہیں مانا۔ جب اکیلا ہے تو اطاعت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اس اکیلے کی ہونی چاہیے۔ ارے بابا سے ڈرنا پڑے گا، نہیں تو کاروبار کا نقصان ہو جائے۔ تو کاروبار کے نقصان میں ڈرتا ہے کس سے؟ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس بابا سے، فلی سے، فقیر سے ڈرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک سسٹم اچھی طرح سمجھے، اللہ کو جب مانا تو اکیلا ماننا لازم آتا ہے، جب اکیلے مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آیت ہے، آپ لکھ لیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کے اس بات کے پروف میں ایک ہی دلیل دیا، نہیں، سورۃ یونس، سورۃ یونس کی ایک ہی دلیل دی۔ کیوں دیا شیخ نے ایک ہی دلیل؟ وہ چاہتے ہیں کہ کتاب مختصر رہے، کتاب کیا رہے؟ شارٹ، 4 ہی باتیں، اسی لیے ایک ہی دلیل دیا۔ لیکن ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، آپ اس کو لکھ کر یاد کر لیں۔ ایک تو میں نے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کی دلیل دی، اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 36،
جس میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کرتے تھے مکے کے لوگ، مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے. توحید الالوہیہ. سورۃ الاسراء بنی اسرائیل لکھیں، سورۃ الاسراء 23. اسی طرح سورۃ النحل 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور اسی طرح سورۃ الانعام 151 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 3 أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کو ایکتا مانا جائے اور اسی کی اطاعت اور بندگی کی جائے. تو بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ صرف دعا اللہ سے کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھا جائے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے رکوع کیا جائے، اسی کے نام پر ذبح کیا جائے، اسی کے نام کی نظر و نیاز مانی جائے، اسی کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے، اسی کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے، اور صرف عبادت اللہ کے لیے ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 163 162 جس میں اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہی توحید ہے، یہی اخلاص ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کون سی آیت پیش کی؟ اپنے بات کی دلیل میں کون سی آیت پیش کی؟ ہاں، ایک آیت شیخ نے پیش کی. آپ نے بہت ساری آیتیں لکھی. ہاں، اس آیت میں کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے جو آیت پیش کی اس آیت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل من یرزقکم من السماء والارض. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، ان مشرکین سے پوچھئے مکے کے، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اور کہا امن یملک السمع والابصار، کون ہے؟ یعنی ایک سوال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو نکالتا ہے، ومن یخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، یہ جو سارا سسٹم کون چلاتا ہے، آپ یہ مشرکین سے پوچھئے. ٹھیک ہے. اور یہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کہیں گے اس سوال کے جواب میں؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ. ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. سارا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کون بولتے ہیں؟ قرآن بولتا ہے. قرآن بولتا ہے کہ اس زمانے کے مشرک کہتے تھے کہ اللہ، لیکن ان کا قصور بس یہ تھا کہ اس اللہ کو وہ اکیلا مانتے نہیں تھے. اللہ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. اس کی اطاعت اور بندگی کو خالص نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے بس جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے تو وہ یہی جواب دیتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ. یہ جواب ہے جو مشرک دیتے تھے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب وہ یہ جواب دیتے ہیں اَلَا تَتَّقُونَ اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیوں یہ بتوں کو اللہ کا شریک مانتے ہو جب تم سمجھتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے،
اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سسٹم چلاتا ہے، تو یہ مٹی، پتھر، بت، ان ساروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو شیخ نے ایک آیت پیش کی اور بہت ساری آیتیں ہم نے سنا۔ تو اور ایک بات جس میں معلوم ہوتی ہے، مشرکین نے اس بات کو مانا کہ اللہ خالق ہے، ہاں، رازق ہے، مدبر ہے، تو ان کا اس بات کو ماننا کیا ان کو مسلمان بنایا؟ نہیں بنایا۔ ہاں، تو یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 106 جس میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان لا کر بھی کیا ہیں؟ وہ مشرک ہیں، مانتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ هل اقرار المشرکین، هل كانوا بهذا الاقرار موحدین مسلمین؟ نہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، اسی لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو معلوم یہ ہوا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ لَكُمْ غَيْرُ اللَّهِ، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سسٹم چلانے والا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب تم جانتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت، اسے اکیلا مانو اور اسی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو۔ اسی طرح ایک قصہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ کون سا مسئلہ ہم سن رہے ہیں؟ 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مکے کے جو مشرک تھے اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، سسٹم چلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکے۔ اس لیے نہیں شمار ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وہ مانتے تھے تو اس سے ان پر یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو انیک نہ مانے، کہ بہت ساروں کے ساتھ اللہ بھی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اطاعت اور بندگی کریں، اور وہ بچا نہ لانے کی وجہ سے وہ مشرک تھے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مختصر بتاؤں گا، لمبا واقعہ ہے، میرے جو بہن بھائی ہیں آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ بڑے وہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑے لوگ اپنے گھروں میں اپنا خاص بت رکھتے تھے، بت جانتے ہیں، آئیڈلز، خاص بت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک بت تھا، اس بت کو اچھا سینٹ لگاتے تھے، عطر لگاتے تھے، روز نہلاتے تھے۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے جو بچے تھے معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اب جب دونوں مسلمان ہوئے، اب رات میں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے تو ان کے بت کو اٹھا کے گاؤں میں جو لوگ کچرا پھینکتے نہیں، وہاں لے جا کے اس بت کو پھینک دیتے۔ اب صبح عمرو بن جموح اٹھتے اور اپنے بت کو ڈھونڈتے، کہاں ہے میرا بت، ڈھونڈتے وہاں جاتے، وہاں گئے تو اسے وہ گندگی لگی ہوئی رہتی، پھر اس کو واپس لاتے، پھر دھوتے، پھر عطر لگاتے، بولتے ارے تیرے ساتھ کون یہ کرتا ہے مجھے نہیں معلوم، پہلی دفعہ ہوا نا۔ اس کے بعد دوسری بار بھی ایسے ہوا، اس کے بعد تیسرے بار وہ کیا کرے، اچھا ایسا ہے تو ایک تلوار بھی ساتھ رکھ دی، دیکھ اب تک تو میں تیری حفاظت کرتا رہا، اب اگر کوئی آئے گا نا تو یہ جو تلوار میں رکھ کے جا رہا ہوں اس سے تو کیا کر، اپنا دفاع کر لے، میں تو نہیں کر سکتا، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ کون تیرے ساتھ وہ کر رہا ہے۔
تو کہتے ہیں تیسری بار بھی یہ لوگ اٹھا کے لے گئے، تیسری بار بھی اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اٹھا کے لے جا کے کیا کیا، ایک مرا ہوا کتا تھا، اس کتے کو اس کے گلے میں بند دیے، اور بندنے کے بعد کیا کیا، بنو سلمہ کا ایک باوڑی ویل تھا، اس میں اس کو ڈال دیا کتے کے ساتھ۔ ابھی ڈھونڈے ڈھونڈے اپنا بت دکھتا نہیں ہے، بولا کہ بڑی مشکل سے پتا چلا کہ اس کی وہاں اس زمانے میں کنویں میں پانی نہیں ہوتا تھا، بہت کم کنویں میں پانی ہوتا تھا، تو وہاں ان کو نظر آیا، تو کہتے ہیں فخرج يتبع حتى اذا وجده في تلك البئر، دیکھا کہ وہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی حالت دیکھی تو مسلمان ہو گئے، اپنے خدا کی حالت دیکھ کر وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور کہا افلا تتقوا، وحسن اسلام، اور ان کا اسلام اچھا ہوا، یعنی بالکل اچھے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو بت ہے، یہ اصل میں یہ خالق نہیں ہے، مدبر نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک ہے، اور اسی کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیسے ان پتھروں کی، درختوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ اپنا نقصان نہ نفع کے لوگ مالک نہیں ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بلندی دے سکتے ہیں، نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں۔ کیف تعبدون هذه الاشیاء، کہ کہا ان اقرار العبد بان الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو اللہ، آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، نعمتیں دینے والا، ساری کائنات چلانے والا وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے، اور اس بات کا اقرار لازم آتا ہے وہ توحید اللہ بالعبادہ، اس کے بعد عبادت بھی اس ایک خدا کی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ خدا کا لفظ سے بہتر لفظ ہے اللہ، آدمی اللہ کا لفظ استعمال کرے، اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے، وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ، دین کو اللہ تبارک، اطاعت اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرے، اور جو سنت سے دور ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک، نہیں کیا بولتے ہیں؟ پنجتن پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پانچ، بولتے ہیں کہ یہ پانچوں کو کیا بناتے ہیں؟ پنجا، اور اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ شرک ہے، اس پنجے کے سامنے جھکنا، نذرانے چڑھانا، یہ سارے کے سارے۔ تو پہلا، چار مسئلوں میں پہلا مسئلہ کون سا ہمارے سامنے ہے آج؟ کافر اللہ کو مانتے ہوئے، ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے بھی مشرک تھے، اور اس ربوبیت کا اقرار اس بات کو لازم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی الوہیت کو مانے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت اور اطاعت کو خالص کریں۔ اپنی جتنی ساری بندگیاں ہیں، اطاعتیں ہیں، دعا کرنا، نظر و نیاز کرنا، طواف کرنا، سجدے کرنا، روزے رکھنا، اور یہ سب کے سب کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے، القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، چار میں سے دوسرا قاعدہ، انشاءاللہ مختصر ہے، آج دو پڑھ لیں گے، ہم ہو جائے گا انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر ہم اس کو دوسرے ختم کریں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے، آپ سوال سمجھیں گے تو یہ دوسرا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ ان لوگوں سے جو مشرک ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، لیکن ان پتھروں کو، درختوں کو، چبوتروں کو، قبروں کو تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ جب تم ان کو اللہ کے برابر مانتے نہیں ہو تو کیوں ان کو اللہ کے برابر کرتے ہو؟ ان کو اللہ تبارک جیسے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دوسرے قسم ہے، کہتے ہیں انہم یقولون، القاعدۃ الثانیہ، دوسری اہم بات، وہ لوگ کہتے ہیں ما دعوناہم وتوجہنا الیہم
الا لطلب القربة والشفاعة. اللہ کو چھوڑ کر ہم یہ جو قبروں، باباؤں، فقیروں، چبوتروں، درختوں، پنجوں کی طرف جو ہم جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ دو مقصد سے جاتے ہیں، دو وجہ سے جاتے ہیں. القربہ والشفاعہ. القربہ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہا کہ دو مقصد انہوں نے بیان کیا. القربہ والشفاعہ، شفاعت کے لیے. شفاعت بولے تو کیا؟ سفارش، ریکمنڈیشن. دو مقصد سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. انگریزی میں انہوں نے کیا لکھا؟ قربت کا معنی کیا لکھا؟ جیسے شیخ کے پاس بہت سارے لوگ پڑھتے، لیکن اس میں سے بعض لوگ شیخ کے ساتھ کیا رہتے؟ بہت کلوز رہتے، بہت کلوز رہتے. ایسے کہا کہ دو مقصد سے وہ ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ دو مقصد کیا ہیں؟ ایک قربت، کلوز ہو جانے، اور پھر دوسرا شفاعہ. شفاعہ مانے سفارش. فدلیل القربہ قوله تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار. سورۃ الزمر آیت نمبر 3. یہ دلیل ہے. اچھا، اس لیے کہ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں جو خبر پرست ہے اور بدعقیدہ انسان ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، تو یہ درگاہوں، پنجوں، فقیروں، چبوتروں کو کیوں مانتے ہیں؟ تو ارے نہیں، ان کی قربت ہی سے تو وہاں تک ہم جا سکتے ہیں، انہی کی سفارش سے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ لوگ جنت کا پروانہ دیتے ہیں، مرتے ہیں ان کے سینے پر، میت میں ایسا سینے پر لکھتی ہے میرا خاص آدمی ہے، اس کو براہ راست جنت دے دی جائے. ایسے بہت سارے. ودلیل الشفاعہ، سفارش کی دلیل. پہلی دلیل شیخ نے جو دی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے، وہ قربت کی دلیل ہے. ہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں. ارے ہم ڈائریکٹ کیسا جا سکتے؟ ان کے واسطے سے جانا، ان کے واسطے سے جانا، ان کی قربت سے جانا. ودلیل الشفاعہ قوله تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ سورۃ یونس آیت نمبر 18. تو یہاں شفاعہ کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کسے بولتے ہیں؟ اصل میں والشفع، شفع کہتے ہیں کہ جوڑا. سفارش بولے تو کیا؟ انہیں تمہارے ساتھ لے کو جاتا، جوڑا بنا لے کو. جیسے شفاعہ، شفاعت کبریٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفاعت جو وہاں حشر میں ہوگی. تو شفاعت، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والشفاعت شفاعتان، سفارش دو ٹائپ کی ہے. کیا ہے سفارش؟ کیا لکھے آپ کی اس میں؟ دو ٹائپ کی ہے. شفاعت منفیہ و شفاعت مثبتہ. ایک شفاعت ہے جس کی قرآن نفی کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ یہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ سفارش نہیں چلے گی. قرآن خود بولتا ہے کہ یہ سفارش نہیں چلے گی. ایک سفارش وہ ہے جس کو قرآن ایگری کرتا ہے، بولتا ہے کہ ہاں ایک سفارش چلے گی. تو ہاؤ مینی ٹائپس آف شفاعہ؟ 2. ایک ویلڈ، ایک سفارش ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ چلے گی، اور ایک سفارش نہیں چلے گی. فالشفاعۃ المنفیہ، ایسی شفاعت، سفارش جو نہیں چلے گی، جس کے بارے میں کہا ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ. ایسا ہر وہ کام جو اللہ کر سکتا ہے آپ غیر اللہ سے مانگیں. جیسے
ڈاکٹر کسی آدمی کہہ دے ڈاکٹر صاحب مجھے بچہ دے دیجیے، کہاں سے دے گا؟ ہاں بچہ کہاں سے دے گا ڈاکٹر؟ درخت کے پاس جا کر لوگ بولتے ہیں اے درخت والے، اے درخت سے مانگتے ہیں، وہ درخت بڑا برکت والا درخت، جھاڑ کیا دینا کہ ان کو؟ بچہ، جھاڑ بچے دیتا؟ ہاں بتا کیسے مانگتے تھے لوگ؟ بولا کہ جو قدرت اسے نہیں ہے آپ اس سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شفاعت منفیہ ہے۔ والدلیل قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، سورة البقرہ آیت نمبر 254۔ والشفاعۃ المثبتۃ، اور ایک شفاعت ہے جس کو قرآن مانتا ہے، بولتا ہے کہ ہاں یہ شفاعت چلے گی۔ یہ التی تطلب من اللہ، وہ سفارش کون سی ہے؟ جو اللہ سے مانگی جائے۔ والشافع مکرم بالشفاعہ، یا اللہ کسی سے کہیں کہ تم ان کی سفارش کرو، جیسے مومن ایک دوسرے کی سفارش کریں گے حشر میں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی سفارش کریں گے تو یہ سفارش چلے گی۔ لیکن ایسا والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، یعنی جس کی سفارش ہو رہی ہے اللہ کو وہ شخص پسند رہنا، سفارش کرنے والا بھی پسند رہنا، ہاں اس کا قول اور عمل پسند رہنا، اور اللہ اجازت بھی دینا کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ ہم بتائیں گے آپ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں کہا۔ یہ دوسرا اصول ہے، مختصر ہے، انشاءاللہ ہم ایک 10 منٹ کے اندر اسے ختم کر لیں گے، ذرا توجہ سے سنیں۔ یہ دوسرے اصول میں جو دوسری بات، اہم بات میں جو بات آپ کی اب تک سمجھ میں آئی کیا ہے؟ پہلے اصول کا یہ تکملہ ہے، پہلا جو اصول ہے کنیکٹڈ ہے اس سے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ان کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اللہ کو مدبر مانتے ہیں، تو پھر ان بتوں کو کیوں شریک مانتے ہیں؟ ان درختوں کو، پتھروں کو کیوں شریک مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم تو بس دو مقصد سے مانگتے ہیں، وہ مقصد ہے قربت حاصل کرنے کی، تقرب کے لیے، اور دوسرا ہے سفارش کے لیے۔ تو سفارش کے بارے میں کہا کہ قربت کی دلیل شیخ نے دی، سفارش کی دلیل بھی دی، اور قربت سفارش کے بارے میں کہا الشفاعۃ شفاعتان، دو ٹائپ کا ہے۔ الشفاعۃ المنفیہ، ایک سفارش وہ ہے جس کو قرآن مانتا نہیں ہے، دوسری سفارش وہ ہے جس کو قرآن مانتا ہے۔ دیکھیے القربہ، دو باتیں بولے نا ہم، قربہ کسے بولتے ہیں؟ تقرب۔ آپ پرنسپال کے پاس جانا ہے، ایک ٹیچر ہے جو آپ کو جانتا ہے، آپ بولے ارے میں اکیلا نہیں جان سکتا، آپ میرے ساتھ تھوڑا کیا چلیے، پرنسپالز تک چلیے، تو کہتے ہیں لِتَكُونَ وَسِيلَةً لَنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ جو ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں؟ وسیلہ بن جائیں، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ لِتَكُونَ وَاسِطَةً لَنَا عِنْدَ اللَّهِ، واسطہ بن جائیں، تتوسط بها الى اللہ، نطلب منها ان تقربنا الى اللہ، فنعبدها من اجل ان تكون واسطة لنا عند اللہ تبارک و تعالی، یعنی ان کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا تقرب چاہتے ہیں۔ اچھا، تقرب کی دلیل شیخ نے پیش کیا، اور اسی طرح اس میں کہتے ہیں یہ الامر الثانی، دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ بتوں کو، قبروں کو مانتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ دوسری چیز، پہلی چیز تو تقرب، شفاعت، دوسری چیز کس کے لیے؟ شفاعت کے لیے۔ شفاعت کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ پہلے ہم سن لیں گے، یہ جو شفاعت کی کتنے ٹائپ ہیں؟ دو ٹائپ ہیں۔ تو یہ جو ٹائپ کے بارے میں کہا
کہ ایک شفاعت سفارش ہے جو نہیں چلتی ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی آدمی سے آپ ایسی چیز مانگیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. جیسے لو قال قائل لمخلوق کائنا من کان اسألک ان تدخلنی الجنہ. ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں داخل کر دیں. جنت ان کی کس کی؟ اللہ کی. بلا کہ جنت میں تو نہیں ڈال سکتا. تو بہت سارے ہیں لاکھوں روپے لے کے 5 لاکھ 10 لاکھ کیا دیتے ہیں؟ جنت کا ٹکٹ دار. اگر کسی سے ایسا کوئی مانگتا ہے جنت میں داخل کرنا کس کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ان تجیرنی من النار، کسی سے آپ کہیں کہ آپ مجھے جہنم سے بچا دیں، یہ شفاعت منفیہ ہے، یہ نہیں چلے. او ان ثبتنی علی الایمان، کسی سے آپ کہیں گے کہ ذرا دعا کیجئے کہ میں ایمان پر جمے رہوں. جمانے والا کون ہے؟ اللہ. ان تعصمنی من الخطا، میں غلطی سے بچ جاؤں اور مجھے سیدھا راستہ مل جائے، یا میں فتنوں سے بچ جاؤں، یا میری اولاد اچھی ہو جائے. آپ ایسا مجھے کریں کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں، یا میری بیوی نیک ہو جائے. یہ سب کون کرنا؟ انہوں کرنا حضرت اللہ کرنا. ہاں اللہ کرنا. اور آپ ایسا کریں کہ مجھے اچھے نیک بچے پیدا ہو جائیں، یا میرے رزق میں برکت آ جائے. اگر یہ کوئی مخلوق سے مانگتا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شفاعت منفیہ. یہ سارے کیا ہیں؟ ایسی سفارش ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا، ایک شخص ہے قبر کے پاس کھڑا ہوا روتے ہوئے اور کہتا ہے کہ اے قبر والے مجھے بچہ دے دے، میں لا اولاد ہوں، بانجھ ہوں. بانجھ آدمی کو اولاد کون دیتا ہے؟ ہاں؟ جہاں سے انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے. یہی اللہ کی قدرت. زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا تھا؟ دعا کیا تھا کہ میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. کیا ہے؟ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے انتقال ہو جاؤں کہ مجھے اولاد نہ ہو. اے اللہ مجھے ایسی کوئی اولاد دیجئے جو میرے تسلسل باقی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا هل اتاك حديث ضيف ابراہیم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہ. تو بعد میں وہ کہا کہ ان کی بیوی سے کہا کہ ہم تمہیں اولاد کی خوش. تب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ آپ اسے مستبعد مت سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو ہو کر رہے گا. تو کہتے ہیں ایک آدمی ہے قبر پر ٹھہرا ہے. لو وقف رجل امام ضریح من الاضرحة او قبة من القباب وقال باكيا راجعا يا سيدي فلان یا فلان، یعنی ایک آدمی قبر کے پاس ٹھہر کر کہتا ہے کہ میں لا ولد ہوں، مجھے اولاد چاہیے، تو یہ شفاعہ منفیہ ہے. جیسے شیخ نے لکھا یا فحل الفحول اريد ولدا قبل الحول، یعنی لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے مجھے بچہ چاہیے. کسے پوچھتے تھے؟ درخت سے. درخت تو بچہ نہیں دے سکتا. جیسے ہم لوگ مدینے میں دیکھتے تھے، ہماری وہاں جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے یا جہاں وہاں صفائی ہوتی تھی حج کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس روضے کے پاس جہاں وہ صفائی ہوتی تھی اتنے لیٹرز ملتے تھے. ہاں لوگ آ کے لیٹر ڈالتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف. روز ہم لوگ اتنے لیٹر جمع کرتے تھے اور اس میں اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کروا دیں، اچھا رشتہ مل جائے. عجیب طرح کا. کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لوگ ہیں یہ سارے کام جو اللہ سے مانگنے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ مخلوق سے مانگ رہے ہیں. فمن نادى شجرة او ضریحا او قبة او ولیا او نبیا، جو شخص بھی کسی درخت سے مانگے گا، خبر سے مانگے گا، کسی گنبد سے مانگے گا، ولی سے مانگے گا، یہ سارے کا سارا
وہ چیزیں ہیں جو اللہ دے سکتا ہے، یہ اس چیز سے مانگتا ہے تو یہ شفاعہ منفیہ ہے۔ اور اسی طرح شیخ نے یہاں لکھا، قرآن میں دیکھو کہ ذریہ اولاد انبیاء نے کس سے مانگا؟ فی قصۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اولاد اللہ نے دی، وقصۃ زکریا، زکریا علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے اولاد دی، بہت سارے قصے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ تبارک کون ہے جو مصیبت زدہ کی سنتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفارش دو ٹائپ کی ہے، ایک سفارش جس کو قرآن نہیں کہتا ہے اور ایک سفارش جس کا قرآن مانتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو غور کرنے کی آخری بات ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں یہ کچھ اصول انہوں نے بتایا، کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا، باقی رکھ لیا، قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت میں وہ دعا میں کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو بھی شخص میری امت کا شرک سے دور رہ کر بچے گا انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ فَهِيَ لَيْسَتْ لِكُلِّ أَحَدٍ بَلْ خَاصَّةٌ بِأَهْلِ التَّوْحِيدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہر ایک کو نہیں ملے گی، کسے ملے گی؟ توحید پرست کو ملے گی، موحدین کو ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے سفارش کے بارے میں، اللہ کی جو کسی بھی سفارش کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سنی جائے گی، مانی جائے گی، تین باتیں بہت اہم یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، ان الشفاعہ لا تکون الا باذن اللہ، سفارش جو اللہ کے پاس ہوگی، یہ قرآن جس بات کو کہتا ہے کہ یہ سفارش چلے گی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ سفارش کس کی اجازت سے ہوگی؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش وہاں نہیں کر سکے گا۔ ان الشفاعہ الا عمن رضی اللہ عنہ قولہ وعملہ، لیکن ایسے آدمی کے حق میں، ایسے آدمی سے جس کا قول اور عمل سے اللہ راضی ہے۔ ہاں؟ نمبر تین، ان اللہ لا یرضی الا عن اہل التوحید، اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ توحید پرستوں سے راضی ہوتا ہے، تو سفارش انہی کی ملے گی۔ تو سفارش کے باب میں یہ تین باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے کہ دونوں شرطیں اس میں الرضا والاذن، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہو۔ کس سے راضی ہو؟ عن المشفوع، جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ کیا رہنا؟ راضی رہنا، یعنی جس کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اس سے اللہ کیا رہنا؟ راضی رہنا، اور اللہ راضی رہنا تو انہیں کیا رہنا؟ توحید پرست رہنا۔ سیدھی سیدھی بات۔ اچھا دیکھیے وہ کہتے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ الْإِذْنُ لِلشَّافِعِ، ایک اچھی بات غور سے سنیں، جو سفارش کرنے والا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ شافع۔ جس کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مشفوع۔ جو سفارش کرنے والا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ شافع۔ جس کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مشفوع۔
پہلے تو سفارش کرنے والے کو اللہ پرمیشن دینا، بھائی تمہیں سفارش کر سکتے، اللہ مومنوں کو سفارش کی اجازت دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دیں گے، اور جس کے بارے میں سفارش وہ کرنے والے ہیں ان سے اللہ کیا رہنا؟ راضی رہنا. والرضا عن المشفوع له. اور اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ توحید پرستوں سے. سیدھی سیدھی بات، اس میں زیادہ یہ ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح سے دو قاعدے ہمارے پاس مکمل ہو گئے. ہاں، تو اور دو مسائل ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی سنتے ہیں بولتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اس طرح سے ہم توحید اور شرک کا فرق ہم سمجھ سکیں گے اور ہمارے آس پاس بسنے والے لوگوں کو سمجھا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر پر قائم و دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.